والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بے زبانوں کو وہ زبان دیتا ہے، پھر پڑھنے کے واسطے وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہگاروں کو، تو پھر تحفے میں ان کو رمضان دیتا ہے. انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم محترم علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے توحید و سنت کے پروانوں، نبی کے عاشقوں، صحابہ اہل بیت کے غلاموں، حق نواز کے بیٹوں، لدھیانوی کے کارکنوں، آج کی عظیم الشان پروقار گواہان نبوت کانفرنس اپنی ماضی کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے درخشندام مستقبل کی امید لیے ہوئے سنی علماء کونسل فیصل آباد کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے. آج کی اس بابرکت محفل کے تمام مہمانان خصوصی تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے. میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے اس موضوع پر چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میری دلی دعا ہے کہ جتنے ہم اس اجتماع میں موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، اللہ ہم سب کو اسی طرح کل جنت میں صحابہ اور اہل بیت کے قدموں میں جمع فرما دے. میں ذرا آپ حضرات کو عظمت صحابہ گواہان نبوت پہ ایک نیا عنوان آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اللہ قرآن و سنت کے حوالہ سے حق اور سچ بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے. بالکل 2-3 دنوں کی دوری پر
اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل خود بھی تیاری فرماتے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بھی رمضان سے قبل رمضان کی تیاری کا حکم فرماتے۔ اور یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے، صرف تم پر نہیں سابقہ امتوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ایمان والوں کو خطاب ہے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ تیسرا رکوع اٹھائیں، یا ایھا الناس، یہاں عمومی خطاب ہے، اے لوگو اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں تمہارے آباء و اجداد کو بھی اس نے پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے واجب الاحترام دوستو بھائیو، ایک بات سے نشید کیجئے، اللہ رب العزت ہماری عبادات کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہیں۔ رب کائنات نے جب فرشتوں سے فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کرۂ ارضی پہ اپنا خلیفہ جناب آدم کی شکل میں بنانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ملائکہ نے مخالفت کی اور کیا کہا، اللہ جی اس کو عبادت کے لیے بنانا چاہتے ہو، انسانیت کو، اگر عبادت کی ضرورت ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ملائکہ فرشتے اس کے لیے بہت ہیں، تیری حمد بھی، تعریف بھی، عظمت اور کبریائی کے پرچم بھی بلند کریں گے، انسان کو نہ بنا۔ میرے بھائیوں، آج بھی آپ دینی کتب کا مطالعہ کریں، اللہ کے پاس اتنے فرشتے موجود ہیں، ملائکہ موجود ہیں، جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، جو قیام کی حالت میں کھڑا ہے، قیامت تک وہ قیام ہی کرتا رہے گا، جو فرشتوں کا ٹولہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے رکوع میں، قیامت تک وہ رکوع کرتا رہے گا، اور جو فرشتوں کا گروہ سجدے کی حالت میں ہے، قیامت تک وہ اللہ کو سجدہ کرتا رہے گا، اور جو رحمت کائنات کے روضہ اطہر پہ درود و سلام کی بارشیں کر رہا ہے، قیامت تک اس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو ہمارے روزوں کی، نمازوں کی،
کوئی تہجد میں لگا ہوا ہے، کوئی اشراق میں مصروف ہے، زور اثر مغرب عشاء فجر تلاوت قرآن، یہ سارے مسلمان لگے ہوئے ہیں۔ ربا یہ عبادت میں کیوں مصروف کر دیا؟ قرآن کہتا ہے روزے اس لیے فرض کیے، رب کا ضرورت نہیں ہے، ضرورت آپ کو ہے، ضرورت مجھے ہے۔ وہ کیا ضرورت ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، ایمان والے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ کبھی کبھی ایسی تقریریں بھی سنا کرنا، کیا خیال ہے؟ میں اپنی بات کروں گا، روزہ رکھنے سے کیا آئے گا؟ بولو بولو بولو، جس کو رب نے زبان دی ہے وہ بولے، جس نے روزے رکھنے ہیں نا وہ بولے، جس نے نہیں رکھنے وہ بے شک نہ بولے۔ تم نے روزے نہیں رکھنے؟ تھوڑا سا تو بولو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم، عبادت کریں گے تو عبادت سے کیا ملے گا؟ ذہن کو حاضر کر کے بیٹھو، تسلسل ذہن کا ہوگا تو پھر بات آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ عید الفطر آئے گی، پھر عید قربان آئے گی۔ پوری دنیا پہ مسلمان نبی کے امتی اپنی بساط کے مطابق جانور ذبح کرتے ہیں، کرتے ہو؟ کوئی بکرے، چھترے، کٹے اور بولو اسی فیصلہ بات میں نہیں یارب نہیں، کٹے بچے، دمبے، بکریاں، بیٹا، اونٹ، بیڑے، سبحان اللہ۔ اللہ سب کی قربانی قبول فرمائے۔ اب جو جانور ذبح ہوتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ایمان والے یہ جو دمبا ہے، بکرا، چھترا ہے، خلاق کائنات کو یہ جو سری ہے، اس سے کوئی غرض نہیں، اس کے لہو سے، گوشت سے، وہاں اس کے سری پاؤں سے رب کائنات کو کوئی غرض نہیں۔ ربا تو پھر یہ لاکھوں روپے خرچ کروا کے کوئی اونٹ لا رہا ہے، کوئی بکرے چھترے ذبح کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ رب کہتا ہے تم بکرے کے سری پائے کھاؤ، کلیجہ کھاؤ، چاپ کھاؤ، قیمہ بناؤ، کباب بناؤ، ٹکا موٹی بناؤ، چکر کباب بناؤ، سوئی کباب بنا کے کھاؤ۔ رب کو ضرورت نہیں ہے، ربا آپ کو کس سے غرض ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو قربانی کے عمل سے تمہیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ ربا یہ فیصلہ باد والے ابھی پوری بات کو نہیں سمجھے۔ روزے رکھنے سے تقویٰ آئے گا، عبادت سے تقویٰ آئے گا، تہجد سے تقویٰ آئے گا، عبادات سے تقویٰ آئے گا، قربانی سے تقویٰ آئے گا۔ ربا یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کیا ہے؟ متقین کون ہے؟ اور رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اٹھاؤ آخری پارہ، سورہ نبا ہے، دوسرا رکوع ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ ربا کامیاب کون ہے؟ فیصلہ باد والے ہمارا کامیابی کا معیار جس کے پاس دولت ہے، کامیاب وہ ہے جس کے پاس دنیا کا ہوتا ہے، ناظم بن جائے، چیئرمین بن جائے، ایم پی اے بن جائے، تاجر بن جائے، صحافی بن جائے، کونسلر بن جائے، یہ ہمارا معیار ہے۔ ربا آپ کا معیار کیا ہے؟ رب کہتا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، دولت معیار میں، حسن معیار میں، دنیاوی عہدہ معیار میں، میرے اور کامیاب وہ ہے جو دنیا سے اپنے ساتھ تقویٰ لے کر آئے گا۔
گا. چنگی دی لگی تو بس کری حدائق و آنابا. حدائق کا جمع ہے حدیقتن کی. حدیقتن عربی میں نہیں نہر کو کہتے ہیں, باغ کو کہتے ہیں. کس کو؟ آنابا. یہ جمع ہے عنب کی, اے نور باد. اس کا مطلب ہے انگور. کیا مطلب ہے؟ انگور. حدائق و آنابا یہ باغات اور انگوروں کے باغات کن کے لیے؟ متقین کے لیے. کس کے لیے؟ وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا. نوجوان خوبصورت عورتیں جن کو شریعت کی اصطلاح میں حوریں کہا جاتا ہے, یہ بھی ایمان والے متقین کے لیے. وَقَاسًا بِهَا کا توجہ, کاس یہ پیالے کو کہتے ہیں, یعنی باغات بھی ان کے لیے, حوریں بھی ان کے لیے, انگوروں کے باغ بھی ان کے لیے, حوریں بھی ان کے لیے. وَقَاسًا بِهَا کا یہ جھلکتے ہوئے بھرے ہوئے پیالے یہ بھی متقین کے لیے. اور رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں, قرآن کہتا ہے جنت میں دودھ کی نہریں, یہ فیصل آباد کا ملاوٹ شدہ دودھ نہیں ہوگا, خالصاً لبناً خالصاً یہ جنت کا دودھ ہوگا. کلو میں ہوگا, من میں ہوگا, 2 من ہوگا. فرمایا انہار وہاں دودھ کی نہریں یہ کن کے لیے؟ قرآن کے سیاق و سباق کو پڑھیے, متقین کے لیے. شراب طہورہ کی نہریں کن کے لیے؟ متقین کے لیے. یہ انہار من عسل خالص شہد کی نہریں یہ متقین کے لیے. ربا ابھی یہ پوری بات نہیں سمجھے. ربا تیرے ہاں عزت والا کون ہے؟ آپ کے ہاں مکرم کون ہے؟ ہمارے ہاں عزت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس دولت ہو, دنیا کا ہوتا ہو, پرمت ہو, پلاٹ ہو, ناظم شپ ہو, MBA شپ ہو. رب کہتے فیصل آباد والوں یہ دوبارہ معیار ہے, رب کا معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں تو اس کی عزت کروں گا, میں تو اس کی مہمان نوازی کروں گا. قرآن کہتا, رب کہتا میرے ہاں مکرم وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. اتقا کہا رہا. قرآن میں کیا کہا؟ بولو. اور اتقا کون ہے؟ سارے صحابہ متقی. بولو. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اتقا ابو بکر ہے. اتقا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ابو بکر تو اتقا ہے. اللہ کے ہاں اگر عزت ہے تو ابو بکر کی ہے. سارے صحابہ متقی ہیں. اللہ یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. روزوں سے تقویٰ, عبادت سے تقویٰ, قربانی سے تقویٰ, تہجد اشراق, چاش تفابین تراویح سے, شہری افطاری سے تقویٰ. یہ بھی پتا چل گیا متقین کامیاب ہے. یہ بھی قرآن نے بتا دیا جنت بھی ان کے لیے. یہ بھی بتا دیا انگوروں کے باغات ان کے لیے. یہ بھی پتا چل گیا حوریں بھی ان کے لیے. یہ بھی پتا چل گیا
کی بنیاد پر ہے. حج سے پہلے جتنے گناہ وہ اللہ. اب جب رب نے اسلام کی برکت سے, میرے پاس ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھا دوں. اسٹیج سیکرٹری سے آ کر بیٹھ کے اس کا مطلب یہ چھٹی کرو. ابھی تو میں طویل باندھ رہا ہوں. یہاں اس مسجد کا محلے کا ایک بندہ توجہ مسجد میں آیا. مولانا حبیب الرحمان صاحب نے کہا یار آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. توجہ, آپ پہلے نماز پڑھنے نہیں کبھی آئے. وہ کہتا جی تبلیغی جماعت کے ہتے چڑھ گیا, انہوں نے چلا لگوا دیا تو اللہ نے نمازی بنا دیا. کہہ دو سبحان اللہ. اب نماز شروع کی ہے اب کی ہے. عمر کتنی آپ کی؟ کہتا جی 40 سال 50 سال. اب میں آپ سے سوال پوچھنے لگا ہوں کتنی عمر میں نماز فرض ہوتی ہے؟ بولو یار. انہیں گلی لگا دی. آپ بھی سمجھتے وہ سمجھ لیتے بس تو چنگا نہیں ہم بس. ایک پنڈ چیک نا پنڈ والے نے مولوی صاحب بلا لیا. انہوں نے دیسی مرغا کھلایا مولوی صاحب نے, کالی مرچ پائی. مولوی صاحب نے کھانا کھاتا تو ممبر پہ آئے, خطبہ پڑھا. کہنے لگے دوستوں بزرگوں بھائیو تو پتہ ہے میں کیا آخنا ہے. بندے کہنے لگے جی سانوں پتہ ہے تساں کی آخنا ہے. تو فرمان لگے حضرت جی تمہیں پہلوں پتہ ہے تو میں نے کیوں بلایا. پنڈ والا اچھا مولوی اگلے سال پھر اس مولوی نہیں چھاپے. تے پنڈ والے نے بڑی ہوشیاری کی, مشورہ کیتا جی ہن مولوی پوچھے نا میں کی آخنا چاہ کے جی سانوں کو نہیں پتا. لیکن تبدیلی دا دور سی, تبدیلی دا نعرہ لگیا. اگلے سال دیسی مرغے تو برائلر دے آ گئے تے گھیو بھی ڈالٹا. تے مولوی صاحب نے کھاتا. مولوی اللہ دے شاکر ہوندے آ تو بے شک. بکرا لبے پھر بھی ماشاءاللہ اللہ دا شکر ہے. یہ دال لبے تے پھر بھی. لیکن یاد رکھو مورا ہاتھ چندیاں نے, ساڈیاں مورا جیب وچ ہیں. ساڈی جتھے لگنی سی لگی, تہاڈی شاید چولاں دا بھی نہ لگے. کیا سوال. مولوی صاحب نے خطبہ پڑھیا. دوستو بزرگو بھائیو تمہیں پتا میں کی آخنا. بندے آ کے سانوں نہیں پتا. تو مولوی صاحب کہنے لگے جی تمہیں پتا ہی نہیں تو مینوں کیوں سدیا. تیسرا سال آ گیا. بندے کیا اچھا مولوی یاد رکھو فیصلہ آباد میں میرا جملہ دل پہ لکھنا. مولوی تو بڑا استاد کو نہیں تھا, لیکن اسی ٹرک ڈرائیور میں تو استاد کہنے ہیں, مولوی نو اج تک نہیں استاد. بس ڈرائیور میں تو استاد مان لے لیکن اپنے امام نو کدی استاد. یہ لمحہ فکری ہے. اگلا سال آیا نہ دیسی نہ بلائلر. قرآن چو آیت کڈی تے مسراں دی دال پکائی. کہہ دو سبحان اللہ. پانی دا تڑکا لایا مولوی صاحب اگے پیش کیتا. مولوی تو شاکر ہو گیا نا. مولوی صاحب نے وہ پتہ نہیں کھادا کہ پیتا. تے پنڈ والے صلاح کر لئی تھی ادھے ادھر بیٹھ جاؤ تے ادھر بیٹھ جاؤ. جدو مولوی پوچھے نا اج ویکھاں گے مولوی کی کرتا ہے. مولوی پوچھے نا دوستو بزرگوں بھائیوں کا کی آخنا. ادھے آکھے جی سانوں پتا, ادھے آکھے جی سانوں نہیں پتا. مولوی صاحب آئے خطبہ پڑھیا. دوستو بزرگوں بھائیوں تمہیں پتا میں کی آخنا ہے. ادھے نے ہاتھ چکے سانوں پتا ہے, ادھے چکے سانوں نہیں پتا. مولوی کہنے لگا اٹھو جنہاں نوں پتا ہے انہاں نوں دسو, جنہاں نوں نہیں پتا مینوں کیوں سدیا. اور تسی صلاح کر لو نماز کتنی عمر وچ فرض ہوندی ہے. صلاح کر لو تے اگلا سال دی گل پا دی. بولو یار سارے بولو. صدیقی صاحب اس سے کہیں گے یار 40 سال عمر 10 سال کو چھوڑ کر 30 سالوں کی نماز کی قضا آپ کی دنیا ہے. ایسے ہی بولو بولو نا یار. حج اگر صاحب استطاعت صاحب نصاب ہو تو زکات. اگر یہاں کو غیر مسلم کوئی کافر, آج کل کافروں کے کئی رنگ ہیں. کافر تو کافر ہوتا ہے نا جس رنگ میں بھی آئے. کوئی کالا کافر ہو وہ بھی کافر ہے, کوئی سفید ہو وہ کافر وہ بھی کافر ہے. کیوں نہیں؟ کافر تو کافر ہوتا ہے نا. کوئی کافر اسلام میں آ جائے, وہ مسجد میں آئے, صدیقی صاحب پوچھیں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ کہتا جی میں نے تو کل ہی کلمہ پڑھا ہے. اچھا ماشاءاللہ عمر کتنی آپ کی؟ میری عمر 60 سال ہے.
ایمانداری سے بتاؤ، یا علماء بھی ہیں، مفتیان بھی ہیں، طالب علم بھی بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ کیا اس کو صدیقی صاحب کہیں گے سابقہ نمازوں کی قضا کرو؟ کیا خیال ہے؟ روزے رکھو، زکات دو، کیا خیال ہے؟ معافی مانگو، یہ کلمے کی برکت ہے، اللہ سارے گناہوں کو کیا خیال ہے؟ ان الاسلام یہدم ما کان قبل، صحابہ کی ایمان سے پہلے والی زندگی کو بہانہ بنا کے صحابہ کے ایمان پہ نشتر چلائے یا دان کے دین چلائے، یاد رکھو حق نواز کے بیٹے ابھی زندہ ہے، میدان عمل میں ہے، صحابہ کے ایمان پر کوئی ہاتھ اٹھے گا، قلم اٹھے گا، زبان کوئی صحابہ کے خلاف اٹھے گی، انشاءاللہ ہم قانون کا سہارا لے کے اس کے راستے کو روکیں گے۔ روکو گے کہ نہیں روکو گے؟ روکو گے؟ عمر بن عاص کو کہا اللہ کے نبی نے پہلی زندگی سے جو گناہ تھے وہ اللہ نے اسلام کی برکت سے، تو صحابہ کا جنتی ہونا یہ اعمال کی بنیاد پر کس کی بنیاد پر ہے؟ زور سے یہ آیا آقا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا توجہ، میدان کارزار لگا ہوا ہے، آقا کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، توجہ مجھے جہاد میں جانے کی اجازت ہے، کون سا نصاب ہے جس کا پورا کر کے بندہ جہاد میں جا سکتا ہے؟ رحمت کائنات نے اعلان کر دیا، جاؤ میدان جہاد میں، فیصلہ آباد والوں اس کی قسمت کے کیا کہنے، عظمت کے کیا کہنے، جہاد میں جاتا ہے، جاتے ہی شہادت کا تاج رب نے سر پہ سجا دیا ہے، آئے میں قربان جو صحابہ آپ کی عظمت پہ قربان جو صحابہ اس کی میت کے گرد گرد کھڑے ہیں اور تشکر سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور کہتے ہیں جانے والے تیری قسمت کے کیا کہنے، نبی کی مائیت میں ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، حج عمرہ کا موقع نہیں ملا، یہ دنیا سے جا رہا ہے، جنت کا مالک بن کے جا رہا ہے، اور جب یہ چند گھنٹوں کا صحابی ہے، یہ جنتی ہے، ابو بکر کے کیا کہنے جو 23 سالوں کا ساتھ رہا، ابو بکر کی عظمت میں کیا کہنے جو عالم عربہ میں نبوت کے ساتھ تھا، نئے مکے میں نبی کے ساتھ تھا، مدر میں ساتھ، عہد میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، حنین میں ساتھ، غار میں ساتھ، آج بھی مزار میں نبی کے ساتھ ہے، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ربا عبادت سے کیا ملے گا؟ تقویٰ ملے گا، رب نے صحابہ کو ایمان کا معیار بنا دیا ہے، رب نے صحابہ کو توجہ ہدایت کا معیار بنا دیا ہے، ربا اس کائنات میں کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی لشکر، کوئی گروہ ایسا ہو جو مجسمہ تقویٰ ہو، جس کو دیکھ کر ہم یہ کہے یہ متقی ہے، یہ مجسمہ تقویٰ ہے، توجہ توجہ میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں، یہ صحابہ ایمان کا معیار بھی ہے، یہ صحابہ ہدایت کا معیار بھی ہے، رب نے صحابہ کو تقوی کی مجسم شکل بنا دیا ہے، توجہ آگے چلیے، یہ صرف متقی نہیں ہے، امتحان اللہ ہے، قلوب ہے، یہ تقویٰ، لہم مغفرۃ، ربا تو نے صحابہ کا امتحان لیا، جی ہاں میں نے لیا، چکر کیا تھا؟ تقویٰ تھا، ایمان کیا تھا؟ تقویٰ تھا، پرچہ کیا تھا؟ تقویٰ تھا، ربا پہ کیا ہوا؟ ابو بکر نے دیا، عمر نے امتحان دیا، عثمان و علی نے دیا، انس و بلال نے دیا، طلحہ زبیر نے دیا، معاویہ ابو سفیان نے دیا، نہیں خدیجہ، عائشہ، حفصہ، سودا، ام حبیبہ، نہیں نہیں نہیں، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ، یہ صحابہ نے امتحان دیا، ربا یہ آج کل سکولوں کے اندر یہ نئی نماز بنایا جا رہا ہے، جو پہلی پوزیشن پہ آیا کب دیا جاتا ہے؟ انعام دیا جاتا ہے، میڈل دیا جاتا ہے، نتیجہ سنایا جاتا ہے، ربا امتحان
کے بعد نتیجہ بدلک ہوتا ہے، نتیجہ آؤٹ ہوتا ہے۔ ربا بتا دیجئے یہاں کئی خناس، کئی قائل، کئی سفید چمڑی والے، میں نے کہا کافر کسی رنگ کے اندر ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ توجہ یہاں کئی فتنہ پرور نتیجہ نہیں مانتے، ربا نتیجہ آؤٹ کر دیجئے، تبرہ کر دیجئے۔ قرآن کہتا اولئک هم المتقون۔ دنیا میں جو پرچے میں کامیاب ہوتا ہے اس کو کب دیا جاتا ہے؟ لعنت دیا جاتا ہے۔ فیصل آباد والے یہ جماعت صحابہ، ان کے کندھوں پہ رب نے تقوی کے ستار لگا دیے ہیں، رب نے ان کے کندھوں پہ اور تقوی کے بیج لگا دیے ہیں۔ چھوٹا ہو بڑا ہو، مہاجر ہو انصار ہو، مکی ہو مدنی ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے نبی کے سارے صحابہ متقون ہیں۔ سارے صحابہ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، سارے صحابہ بولو تقوی والے۔ اب آئیے اللہ ان للمتقین مفازا، جب تقوی والے کامیاب ہیں تو رب کہتا ہے سارے صحابہ، زور سے سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ ربا حدائق و اعناب، یہ باغات متقین کے لیے، یعنی قرآن کہنا چاہتا ہے یہ جنت صحابہ کے لیے، انگوروں کے باغات کن کے لیے بولو اور اونچی آواز سے کن کے لیے؟ کوائی بات رابا، یہ حورے کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ توجہ وہ کاسن بھی ہوگا، یہ چھلکتے ہوئے پیالے کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ دنیا میں اللہ کے ہاں جو عزت والے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وہ کون ہے؟ اس کا مطلب ہے سارے صحابہ اللہ کے ہاں عزت والے، سارے صحابہ اللہ کے ہاں مکرم ہے۔ ہمیں صحابہ کے صدقے سے انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، باغات بھی ملیں گے، انگور بھی ملیں گے، حوریں بھی ملیں گی۔ توجہ ربا اس کائنات میں کوئی لشکر، کوئی جماعت، کوئی طبقہ ایسا ہے جو تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ میں آخر میں خلاصہ نکالنے لگا ہوں، رب کہتا ہے وہ جماعت صحابہ ہے۔ اس رخ سے دیکھو یہ صحابہ تقوی کے معیار پہ پورا اترتے ہیں، دوسرے رخ سے دیکھو تقوی صحابہ کے معیار پہ پورا اتر رہا ہے۔ صحابہ تقوی کے معیار پہ زور سے یار اور اونچی آواز سے اس رخ سے دیکھو کہ تقوی زور سے نہیں اونچی تھوڑا سا تقوی ان کے معیار پہ۔ تو ہمارے سامنے رب نے صحابہ کو ایمان کا معیار بھی بنایا، ہدایت کا معیار بھی بنایا، اور صحابہ کو ہمارے لیے تقوی کا معیار بھی بنایا۔ اسی کہہ دو بے شک۔ آخری بات ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الزمہم کلمۃ التقوی، الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا۔ یعنی صحابہ اور تقوی یہ لازم اور ملزوم ہے۔ کیا کیا جائے؟ اور اونچی آواز سے تقوی اور صحابہ یہ کیا ہے؟ نہیں اونچی آواز سے کیا ہے؟ یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے۔ تو ایمان والوں رمضان آ رہا ہے، روزوں سے تقوی، عبادت سے تقوی، نئی تلاوت تراویح سے، سحری افطاری سے تقوی آئے گا۔ متقین کامیاب ہے تو سارے صحابہ کامیاب ہے، سارے صحابہ تقوی والے ہیں۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، توجہ، گواہان نبوت، رمضان آ رہا ہے، میں نئے
زندہ باد